بوڑھیا کی گود سے کپڑوں کی ایک چھوٹی سی پوٹلی پھسل کر نیچے گر گئی، لیکن اسے شاید اس کی خبر نہیں ہوئی۔ میں ابھی انہیں جاتا دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ پہلے میری نظر بھی وہاں نہیں گئی۔ پھر جب احساس ہوا تب تک وہ مزار کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے اکرام صاحب کو آواز دے کر روکا اور جلدی سے پوٹلی اٹھا کر انہیں تھمانے کے لیے دروازے کی جانب دوڑا۔ پوٹلی کی گرہ شاید نرمی سے لگائی گئی تھی، تبھی وہ بیچ راستے ہی میں کھل گئی اور 2-4 کپڑے نکل کر صحن میں بکھر گئے۔ ریت کا تیز بگولا مزار کے صحن میں داخل ہو گیا اور میں نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹنا شروع کر دیے۔ ریت میری آنکھوں میں گھسی جا رہی تھی۔ کپڑے کیا تھے، چند کترنے ہی تھیں۔ تیز ہوا نے ایک زنانہ دوپٹے کو دور پھینک دیا۔ میں باقی کپڑے سمیٹنے کے بعد اس جانب بڑھا جہاں مزار کے صحن میں اگے کیکر کے ایک جھاڑ میں وہ دوپٹہ اٹکا ہوا تھا۔ ریت کے اڑتے زروں نے آس پاس سبھی کچھ دھندلا کر دیا تھا۔ تبھی میری نظر دوپٹے پر پڑی اور میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے۔ یہ تو وہی پھولوں والی چادر کا ایک حصہ تھا جو میں نے اس انجان لڑکی کو اوڑھے دیکھا تھا۔ ہاں وہی تو تھا، لیکن یہ دوپٹہ یہاں کیسے؟ میں نے جلدی سے کیکر سے کپڑا علیحدہ کیا اور اسے لے کر تقریباً دوڑتا ہوا دروازے کے قریب کھڑے جوڑے تک پہنچا۔ اکرام صاحب بھی میری ہڑبڑاہٹ دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ اکرام صاحب نے جواب دینے کے بجائے بوڑھے کی جانب دیکھا۔ بوڑھے نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، یہ ہماری سکینہ کی چادر کا آدھا حصہ ہے۔ شادی کے بعد آتے ہوئے اس نے اپنی بد نصیب نانی کو اپنی نشانی کے طور پر دیا تھا۔ اب یہ اسے اپنے سینے سے لگائے پھرتی ہے جی۔ کہتی ہے اس میں سے اسے اپنی لاڈلی کی خوشبو آتی ہے۔ میرے ذہن میں بیک وقت جانے کتنی آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تک جو انجانی لڑکی رات کے اندھیرے میں مجھے اس صحرا میں دکھائی دیتی رہی وہ سکینہ ہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر ان دونوں کو بتاؤں کہ میں نے سکینہ کو دیکھا ہے، لیکن نہ جانے وہ کون سا احساس تھا جس نے مجھے اس اعلان سے باز رکھا۔ بوڑھا اور بوڑھیا اکرام صاحب سمیت اپنی نوری کے کپڑوں کی پوٹلی لیے پلٹ کر چل دیے اور میں وہیں ریت کے شدید طوفان میں مزار کے دروازے کے قریب گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ کب ریت کی چادر نے میرے سارے وجود کو اپنی جلتی چادر سے ڈھک دیا۔ یہ کیسا اسرار تھا؟ اگر وہ لڑکی سکینہ ہی تھی جو مجھے ایک آدھ نہیں پورے 3 بار دکھائی دی تھی، تو پھر وہ گزشتہ اتنے عرصے میں کال گڑھ کے دوسرے باسیوں کو کیوں نظر نہیں آئی تھی؟ لیکن کیا صرف ایک پھولوں والی چادر کی مشابہت کی بنا پر مجھے اتنا بڑا دعویٰ بھی کرنا چاہیے، یا پھر مزید کسی ثبوت کا انتظار کرنا چاہیے؟ میں انہی سوچوں میں گم رہا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب عصر کا وقت گزر گیا۔ سلطان بابا نے ٹوکا تو میں نے جلدی سے سورج ڈھلنے سے کچھ قبل نماز ادا کی۔ آج مزار پر ہلکی پھلکی چہل پہل بھی تھی، شاید جمعرات کی وجہ سے۔ کچھ ہی دیر میں اکرام اللہ صاحب ایک پکی عمر کے مرد اور عورت کے ساتھ مزار کے احاطے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جھجکتی سی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک سانولی سلونی سی نوجوان لڑکی علاقے کی ریت کے مطابق بڑا سا پلو نکالے اندر چلی آئی۔ اچھا، تو یہ تھی سانول کے نوری۔ واقعی سانول کی تڑپ اور بے چینی بلا وجہ نہیں تھی۔ نوری کے نور سے مزار چند لمحوں کے لیے جگمگا سا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کی سادگی میں کس قدر کشش ہوتی ہے۔ کچھ سراپے خود سر تا پا ایک گہنا ہی تو ہوتے ہیں، انہیں مزید کسی زیور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ نوری نے بھی
سادہ سفید چوڑیاں کونی تک ڈال رکھی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ اور اکرام چچا کے ساتھ دعا میں مشغول تھی، اور میں بار بار صحرا کی طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ نہ جانے سانول کہاں رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ نوری کی خاص سہیلی نے نوری سے بھی چھپ کر اس کے مزار آنے کی یہ خبر سانول تک پہنچائی تھی۔ نوری کی سب سہیلیاں سانول کی اس بے قراری سے واقف تھیں، اور سبھی کی دلی خواہش تھی کہ نوری جلد از جلد سانول کی ہو کر اس کے گھر چلی جائے۔ اس لیے وہ نوری کی ناراضی کا خطرہ مول کر بھی ایسی حرکت کر گزرتی تھیں جس سے ان دونوں کو 2 گھڑی ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع مل سکے۔ نوری کا سکون بھی یہی ظاہر کر رہا تھا کہ اسے سانول کی آمد کی خبر نہیں، ورنہ ایسے شفاف آئینے کہاں کچھ چھپا پاتے ہیں۔ نوری نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، اور میں نے دور صحرا میں نوری کی ہتھیلیوں کے حلقے سے پرے سانول کو لمبے لمبے ڈگ بھرتے مزار کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی زوردار انداز میں ہم سب کو سلام کیا، اور ایک بڑا سا کپڑے کا تھیلا ایک جانب رکھتے ہوئے بولا، چھوٹے پیر جی، آپ نے دعا کے لیے جو سامان منگوایا تھا سب لے کر آیا ہوں۔ اس کی اس چھوٹے پیر کی اصطلاح نے مجھے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ نوری نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت حیا، شرم اور کچھ غصے کی لالی بکھر گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سانول کی اس سعادت مندی کے پیچھے کیا راز ہے۔ سانول نے باقی سب لوگوں سے بھی الیکس لیک کی اور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر بار بار پھسل کر نوری کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور چند لمحوں پہلے کسی گہری جھیل کی طرح پرسکون نظر آنے والی نوری کسی سمندر کے بے چین مد و جزر کی طرح بل کھانے لگی۔ دعا ختم کرنے کے بعد نوری کے والدین نے سلطان بابا سے چند لمحوں کی ملاقات کی۔ اکرام صاحب نے ان سب کا تعارف کروایا۔ اس تمام عرصے میں نوری مستقل سر جھکائے کھڑی رہی۔ سانول کا دیا ہوا لقب نوری کے ماں باپ کی زبان پر بھی چڑھ گیا تھا۔ وہ رخصت ہوتے وقت مجھے چھوٹے پیر کے نام سے ہی پکارتے رہے، گویا سلطان بابا کال گڑھ کے بڑے پیر تھے اور میں ان کا معتمد چھوٹا پیر۔ سانول کی بے چینی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کی منت صرف نوری کی ایک نظر ہے، لیکن اس پیکر حیا نے بھی جیسے صرف مزار کی زمین پر بچھی ریت ہی کو نہارنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ نوری نے آخری وقت تک اپنی نظر جھکائے رکھی، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ اور چچا مزار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ سانول بالکل ہی پز مردہ سا ہونے لگا۔ میرے دل سے بے اختیار ایک صدا نکلی کہ اس کے حصے کی نظر اسے نصیب کرتے، اور ٹھیک اسی لمحے نوری نے مزار سے نکلتے نکلتے ایک پل کے لیے پلٹ کر سانول کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی ایک نظر میں، حجاب، ستائش، سرزنش اور ایک الوداع۔ تب تک کے لیے جب قدرت ایک بار پھر ان دونوں کا سامنا کراتے۔ سانول اپنی جگہ بت سا کھڑا رہ گیا۔ نوری پلٹ کر چل دی۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایک نظر سانول کو کیا کچھ دے گئی، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اب اگلی ملاقات تک سانول کے جگر میں نوری کی یہ آخری نظر زہر میں بجھے ہوئے ایک تیر کی طرح پیوست رہے گی۔ نہ جانے کتنے جگراتے اور دھوپ کے کتنے پہر اسی ایک نظر کی کسک اور تڑپ کے اثر میں گزر جائیں گے۔ صورت چاہے کوئی بھی ہو، یہ محبت ہر حال میں ایک 2 دھاری تلوار ہی تو ثابت ہوتی ہے۔ نہ ملو تو جدائی کاٹتی ہے، اور ملاقات ہو جائے تو محبوب کا جلوہ جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سانول بھی اب صرف اپنی راکھ کی صورت میں ہی اس مزار کے احاطے میں موجود رہ گیا تھا،
اور گرم ہوا کے تیز بگولے اور ریت کا طوفان اس راکھ کو پورے مزار کی 4 دیواری میں اڑا رہا تھا۔ یہ جذبے بھی کتنے منظور ہوتے ہیں، ایک لمحے میں کیسے کیسے زندہ دلوں کو خاک کر دیتے ہیں۔ سانول بھی کچھ دیر بعد اپنے اس ریزہ ریزہ اور خاکستر وجود کو لیے واپس پلٹ گیا۔ مغرب کے بعد جب سلطان بابا نے اپنی تسبیح ختم کی تو میں نے انہیں سکینہ کے دوپٹے والی ساری بات بتائی کہ اسی چادر کا دوسرا حصہ پہنے ہوئے میں نے صحرا میں اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ سلطان بابا میری بات سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے تو لہجہ تب بھی کچھ کھویا کھویا سا تھا، گویا وہ صرف ایک سراب ہی نہ تھی۔ قدرت تم سے کوئی بڑا کام لینے والی ہے ساحر میاں، خیال رہے کہ اب قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ ویسے میرا قیاس ہے کہ اب وہ لڑکی تمہیں دوبارہ دکھائی نہیں دے گی، اس نے تمہیں جو اشارہ دینا تھا وہ دے چکی، اب آگے کی کھوج تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں سلطان بابا کی پوری بات سمجھ نہیں پایا اور ہمیشہ کی طرح چپ ہی رہا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ سلطان بابا مجھے اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا میرے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تھی اور میری ازلی وحشت اور بے چینی کا دور بھی شروع ہونے ہی کو تھا کہ مجھے باہر سے وہی مخصوص غراہٹ سنائی دی۔ مجھے اندازہ تھا کہ کالا بھوک لگنے پر اب ہمیشہ مزار پر 4 دیواری ہی کا رخ کیا کرے گا، کیونکہ اس کے پرانے مالک نے تو اس کی زندگی بھر کی وفاداری کا صلہ ایک دیس نکالے کی صورت ہی دیا تھا۔ وہ وہیں اپنی مخصوص جگہ پر پاؤں پسارے بیٹھا تھا۔ میں نے ایک پرانے برتن میں پانی کا مستقل انتظام کر دیا تھا۔ روٹی کے چند ٹکڑے نگلنے کے بعد کالا وہیں پیر پسار کر بیٹھ گیا۔ جانے اسے اتنی سمجھ کیسے آ گئی تھی کہ وہ مزار کی 4 دیواری کے اندر پھٹکتا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں صحرا کی طرف سے سانول کی پرسوز بانسری کی لے ہوا کے دوش پر بکھری۔ اس کی تان میں جو درد آج تھا اسے شاید صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ شاید شیلے نے کہا تھا کہ ہمارے سب سے میٹھے نغمے وہی ہوتے ہیں جو ہمارے اندر کے شدید غم کو بیان کرتے ہیں۔ آج سانول کی بانسری بھی شیلے کے اس قول کو سچ ثابت کر رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے ہونٹوں سے بانسری ہٹا لی۔ میں نے قریب جا کر اسے چھیڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نوری کی ایک جھلک تمہاری دھن کو اتنی زندگی بخش دے گی، ورنہ اس کے ماں باپ سے کچھ دیر مزار پر ٹھہرنے کی التجا ضرور کرتا۔ سانول پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں ہر لمحہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوں، لیکن جب کبھی اس کی ایک آدھ جھلک پا لیتا ہوں تو پھر ہفتوں یوں ہی اداس اور بے چین رہتا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے عبداللہ؟ پہلے تو تم یہ فیصلہ کر لو کہ میں عبداللہ ہوں یا چھوٹا پیر، پھر اس کے بعد ہم مل کر اس درد کا مرہم بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اس مرتبہ سانول خود کو کھلکھلا کر ہنسنے سے روک نہیں پایا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ میں اسے یاسیت کے اس دور سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ اب میں اسے کیا سمجھاتا کہ اس محبت نے آج تک خوشی کم ہی بانٹی ہے۔ کیکر کا مقصد صرف کانٹے ہوتے ہیں، گلاب نہیں۔ میں ابھی تک سکینہ کے بھید میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سانول سے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جس لڑکی کی جھلک میں نے صحرا میں 3 مرتبہ دیکھی ہے وہ سکینہ ہی تھی، لیکن اس بار سانول کا رد عمل بہت چونکا دینے والا تھا۔ اس نے جلدی سے میرے ہونٹوں پر اپنی انگلی کی مہر لگا دی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر کسی کے نہ ہونے کا اطمینان کر کے سرگوشیانہ انداز میں بولا، میری ایک بات مانو گے؟ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔
یہ کھوج تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اس کے رویے پر شدید حیرت ہوئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس کھوج کے انجام میں؟ دیکھو، اگر تمہیں اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے تو مجھے ضرور بتاؤ، کیونکہ اب تو دھیرے دھیرے مجھے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ میری کال گڑھ آمد کا مقصد ہی صرف یہ کھوج ہے۔ سانول نے بات ٹالنے کی بہترین کوشش کی، لیکن میرے مصمم ارادے کے آگے اسے ہار ماننا پڑی۔ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن شاید دوسروں سے کچھ پڑھ کر معلومات رکھتا ہوں۔ سکینہ اپنے شوہر کے ساتھ کال گڑھ کے اسٹیشن پر کیوں اتری، اس کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن وہ ایک رات بستی کے کس مکان میں ٹھہری تھی، مجھے اس جگہ کا پتا ہے۔ میں اور میرا دوست پیرل وہاں گئے بھی تھے۔ سانول بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ میں نے اسے ٹوکا، تم لوگ وہاں کیوں گئے تھے؟ اور اب تمہارا دوست کہاں ہے؟ سانول نے گہری سانس لی۔ پیرل کو اس کے باپ نے اگلے ہفتے ہی شہر بھجوا دیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہاں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب میری بے چینی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ خدا کے لیے یہ پہیلیاں بجھوانا بند کرو اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ سانول نے غور سے میری جانب دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے تم وہ نہیں لگتے جو تم ہو، لیکن پتہ نہیں پھر بھی جانے کیوں تم پر اعتبار کرنے کو دل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ سانول نے ایک بار پھر اچھی طرح اطمینان کیا کہ ٹیلے کے آس پاس صحرا میں کوئی دوسرا ہماری گفتگو سننے کے لیے موجود نہ ہو۔ پھر اس نے دھیمے انداز میں بھید کھولنا شروع کیا۔ میں دم بخود بیٹھا سنتا رہا۔ سانول کے مطابق وہ اور پیرل اس رات گھر والوں سے چھپ کر قریبی قصبے میں نوٹنکی دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر انہیں دیر ہو گئی اور آدھی رات کے وقت جب وہ بستی کی طرف لوٹ رہے تھے تو بستی کی مشرقی سمت، جہاں صحرا میں کچے گھر دور دور فاصلے پر بنے ہوئے ہیں اور جن میں سے ہر گھر کے آگے کچا آنگن اور پھر آدھی کچی چار دیواری کی آڑ بنائی گئی ہے، وہاں ایک گھر کے قریب انہیں چند سائے لپکتے نظر آئے۔ سانول اور اس کا دوست ڈر کر وہیں دبک کر بیٹھ گئے، اور پھر چند لمحوں بعد یہ ہلچل ختم ہوئی تو وہ جلدی جلدی اپنے گھروں کو لوٹے۔ 2 دن بعد یہی بوڑھا بڑھیا کال گڑھ پہنچے اور انہوں نے اپنی سکینہ کی تلاش کی دہائی میں ہر دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ اسی تلاشی میں وہ سانول کے دوست پیرل کے در تک بھی گئے۔ پیرل کا باپ ایک کھوجی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی نواسی کی کھوج کی التجا بھی کی۔ میں نے کھوجی لفظ پر سانول کو ٹوکا۔ یہ کھوجی کیا ہوتا ہے؟ سانول نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ کیا تمہیں کھوجی کا نہیں پتا؟ یہ تو بڑے گنی لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے باپ دادا سے یہ فن ان کے اندر نسل در نسل چلتا ہے۔ سانول نے مجھے بتایا کہ کھوجی وہ ہوتا ہے جو زمین پر پڑے نشانات کے ذریعے گاؤں میں ہوئی کسی بھی واردات کا سراغ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی حسیات تو اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ صرف عورت یا مرد کے جسم یا کپڑوں کی بو پر کھوج کر سراغ نکال سکتے ہیں۔ کھوجی اگر اعلیٰ نسل کا ہو تو وہ زمین پر پڑے نشان دیکھ کر یہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ پاؤں کا نشان کسی عورت کا ہے یا مرد کا، بچے کا ہے یا کسی بوڑھے کا۔ عورت کا ہے تو کیا وہ جوان تھی یا بوڑھی؟ حتیٰ کہ عورت کے حاملہ یا غیر حاملہ ہونے کا سراغ بھی وہ مٹی پر پڑے انہی بے جان نشانوں سے ڈھونڈ نکالتے تھے۔ اس ساری جمع تفریق اور نشان پہچاننے کا ایک گہرا تعلق عورت یا مرد کے وزن سے بھی ہوتا تھا، اور کھوجیوں کی تربیت میں کچھ ایسے خاص کلیے شامل ہوتے تھے
جو انہیں مرد عورت کی چال ڈھال اور رہن سہن تک کے بارے میں سراغ دے جاتے تھے۔ بہرحال یہ ایک خدا داد صلاحیت تھی جو آج بھی چند مخصوص لوگوں کو حاصل ہے۔ میں سانول کی بتائی ہوئی کھوجیوں کی تفصیلات میں کچھ ایسا کھویا کہ چند لمحے کے لیے سکینہ کو بھی بھلا بیٹھا۔ پھر سانول نے اپنی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑا کہ سکینہ کے نانا نانی پیرل کے کھوجی باپ کے سامنے بھی اپنی فریاد لیے آن پہنچے۔ ان کی گریا و زاری سے کھوجی کا دل پسیج گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن طے یہ پایا کہ کال گڑھ کے ریلوے اسٹیشن سے سکینہ اور اس کے شوہر کے پیر کے نشان اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ پہلا سراغ وہیں سے مل سکتا تھا۔ لیکن کھوج اور نشان اٹھانے کے لیے ایک بہت اہم نقطہ زمین کی ساخت بھی تھا۔ کال گڑھ کا ریلوے اسٹیشن چونکہ صحرا کے بیچوں بیچ تھا اور شدید تیز ہوا اور رات بھر چلتی آندھی تو پل بھر پہلے کے بنے نشان بھی زمین پر جمنے نہیں دیتی تھی، اوپر سے وہ ہر لمحہ سے رکھتی ریت۔ نتیجتاً کھوجی کو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے مایوس لوٹنا پڑا۔ سانول نے مجھے بتایا کہ وہ اور اس کا دوست پیرل اور سکینہ کے نانا نانی بھی کھوجی کے ہمراہ ہی تھے۔ جب وہ ریلوے اسٹیشن سے تھکے ہارے بستی میں داخل ہو رہے تھے، سکینہ کی نانی بار بار سکینہ کی چادر کو چومتی، اپنی آنکھوں سے لگاتی اور روتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی کہ اچانک کھوجی کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ وہ پہلے بھی سکینہ کی چادر کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا، لیکن اس بار اس نے خصوصی طور پر بڑھیا سے چادر جھپٹ کر اسے خوب اچھی طرح سونگھا اور ایک کچے مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ سانول اور پیرل کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ یہ تو وہی مکان تھا جہاں 3 دن پہلے رات کو انہوں نے کچھ لپکتے سائے اور کچھ گھٹی گھٹی سی آوازیں سنی تھیں۔ مکان کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا، لیکن آدھی کچی 4 دیواری کے پار آنگن کی ویرانی اور سناٹا دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ صحن سے پرے لکڑی کی بلیوں والے چھت کے برآمدے میں کھلنے والے اندر کے کمروں کے دروازے بھی اد کھلے پڑے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی اور مغرب کے بعد جھٹپٹا چھا رہا تھا۔ آخر سانول ہی نے سب سے پہلے ہمت کی اور دروازہ کھول کر اندر صحن میں داخل ہو گیا، لیکن کھوجی کی تیز آواز نے اسے اپنی جگہ کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا۔ کھوجی چلایا، اپنی جگہ پر کھڑے رہنا سانول، صحن کی طرف نہ جانا، ہو سکتا ہے وہاں کوئی نشان باقی ہو۔ سانول کے پیچھے کھوجی اور پیرل بھی دبے پاؤں اندر داخل ہو گئے۔ بوڑھے جوڑے کو انہوں نے باہر روک دیا۔ سانول دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے چپکے کھڑا تھا۔ کھوجی نے اپنے کرتے کی جیب سے لکڑی کی 2 عجیب سی لمبی اور پتلی ڈنڈیاں نکالی اور ان سے صحن کی کچی زمین کو پھونکے مار مار کر صاف کرنے لگا۔ صحن میں اترنے سے پہلے اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ اپنے جوتے اتار دیے اور اپنے پیروں میں مخصوص ساخت کے بنا نشان والے اونی موزے پہن لیے۔ شاید اس کا مقصد صحن کی ریتلی زمین پر اپنے پاؤں کے نشانات سے بچنا ہوگا۔ میں حیرت زدہ سا سانول سے فنگر پرنٹس اٹھانے کا یہ انوکھا واقعہ سن رہا تھا۔ سانول نے بتایا کہ کھوجی نے بڑی احتیاط سے تمام صحن اور پھر دونوں کچے کمروں کی زمین پر پڑی ریت کو صاف کیا اور اس تمام عرصے میں سکینہ کی چادر کی خوشبو سے بھی مدد لیتا رہا۔ پھر ایک خاص جگہ پہنچ کر کھوجی نے اپنی کلائی پر بندھی ایک خاص سفید ڈوری کھولی اور اس کی مدد سے زمین پر پڑی مٹی کو مخصوص طریقے سے یوں کھرچا کہ ڈوری کے دونوں سرے کھوجی نے اپنے ہاتھوں کے 2 انگوٹھوں سے باندھ رکھے تھے اور اپنی ہتھیلیوں کو اس طرح کھول رکھا تھا کہ جب وہ اپنے ہاتھ زمین پر پھیرتا تو دھاگے کی ڈوری زمین پر رگڑ کھاتی، چند مخصوص نشان مٹی میں ابھار دیتی۔ کھوجی نے اپنا کام ختم کر کے ایک لمبی سی سانس لی اور صحن سے باہر نکل کر بوڑھے سے پوچھا،
کیا تمہاری نواسی 22 سے 24 سال کی درمیانی عمر کی تھی؟ اور کیا اس کے دائیں پاؤں میں کوئی چوٹ یا زخم تھا؟ بوڑھے سے پہلے بڑھیا چلا اٹھی۔ ہاں ہاں، مہندی کی رات پلنگ سے اترتے وقت اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے وہ کچھ تکلیف میں تھی۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ کھوجی نے ایک نظر آس پاس ڈالی اور پھر آہستہ سے بولا، اس صحن میں اور کمروں کے اندر پڑے چند نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ایک 22-23 سالہ نوجوان لڑکی جو اپنے داہنے پاؤں پر پورا بوجھ نہیں ڈال سکتی وہاں موجود تھی۔ لیکن اس لڑکی کے علاوہ بھی یہاں کم از کم 4 مردوں کے چلنے پھرنے کے نشانات موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک اس کا شوہر بھی ہو۔ بہرحال ابھی تمہاری نواسی کی خوشبو اس گھر میں موجود ہے۔ اب رات سر پر ہے، لہٰذا ہم اب کل صبح گھر کے باہر سے نشان اٹھانا شروع کریں گے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہاں سے سکینہ کس طرف گئی ہے۔ سانول نے مجھے بتایا کہ کھوجی کے منہ سے اتنا ہی سن کر وہ بوڑھا بوڑھی اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ ساری رات اسی ویران مکان کی چوکھٹ ہی پر گزار دیتے۔ بڑی مشکل سے سانول نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ ابھی صبح ہونے میں صرف چند گھنٹے ہی باقی ہیں، لہٰذا کچھ دیر مزید انتظار میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رات میں ویسے بھی کھوجی نشان نہیں اٹھا پائے گا۔ ان کے جانے کے بعد راستے میں کھوجی نے دبے لفظوں میں اپنے بیٹے پیرل اور سانول کو اس بات کا اشارہ دیا کہ اسے شک ہے کہ لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر اس گھر سے کہیں اور لے جایا گیا ہے، کیونکہ کھوجی نے صحن میں واضح طور پر گھسیٹے جانے کے چند نشانات دیکھے تھے۔ سانول نے کھوجی کو کریدا کہ اسے اس بات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے کہ جس زہرو کو گھسیٹا گیا تھا وہ سکینہ ہی تھی۔ کھوجی نے بتایا کہ چونکہ گھسیٹتے وقت بھی لڑکی اپنے داہنے پاؤں کا پورا وزن زمین پر نہیں ڈال پا رہی تھی، اور پھر ایک مقام پر آ کر جب وہ صحن میں گر پڑی تھی تو اس کے وزن اور مردوں کے پیروں کے نشانات اور کشمکش کے آثار اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ اس صحن میں کوئی انہونی ضرور ہوئی ہے۔ کھوجی کو وہاں زمین پر لڑکی کی ایک بالوں والی پن اور ایک ٹوٹا ہوا ناخن بھی ملا تھا، جو اس نے نانا نانی کو دکھائے بغیر ہی اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ بہرحال راز جیسا بھی تھا اسے اگلے صبح کھل ہی جانا تھا۔ سانول اتنی کہانی سنا کر چپ ہو گیا۔ میں نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ وہ بھی تو بتاؤ نا۔ لیکن سانول خاموش ہی رہا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ اس کے بعد کی کہانی بے حد مختصر ہے۔ میں اگلی صبح پیرل کے گھر پہنچا تو وہ دونوں بوڑھا بوڑھی پہلے ہی سے کھوجی کے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، لیکن دروازے پر بڑا موٹا سا تالا ہم تینوں کا منہ چڑھا رہا تھا۔ 3 دن تک سکینہ کے بد نصیب نانا نانی کھوجی کے بند در پر ہی پڑے رہے، اور جب چوتھے دن وہ لوٹا تو پیرل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے گول مول سا جواب دے کر ہمارے منہ بند کروا دیے کہ بڑے شہر میں اس کی خالہ نے کسی بنگلے میں چوکیدار کی نوکری ڈھونڈ نکالی تھی، لہٰذا اسے جلدی میں پیرل کو لے کر جانا پڑا۔ سکینہ کی تلاش کے سلسلے میں بھی وہ بالکل ہی سرد رویے کا اظہار کرتا رہا کہ اب اتنے دن بعد کہاں کوئی نشان بچا ہوگا۔ البتہ بڑھیا کی حد سے زیادہ آہوزاری سے تنگ آ کر وہ 2 گھڑی کے لیے ہمارے ساتھ اس ویران مکان تک چلا گیا، لیکن کچھ دیر باہر میدان کی خاک چھاننے کے بعد حتمی اعلان کر دیا کہ روزانہ کی چلتی آندھی اور تیز ہوا سے آس پاس کا ہر نشان مٹ چکا ہے، لہٰذا اب یہاں سکینہ کی تلاش لا حاصل ہوگی۔
بہتر ہوگا کہ اس کے چاہنے والے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کریں۔ سانول نے بات ختم کر کے کچھ اس طرح میری جانب دیکھا جیسے اسے خود بھی اس نامکمل داستان کے انجام سے شدید کوفت ہوئی ہو۔ لیکن کھوجی نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اسے کچھ تو پوچھا ہوتا۔ سانول نے مایوسی سے سر ہلایا۔ کھوجی نے اس دن کے بعد سے اپنے لب کچھ اس طرح سے سی لیے ہیں کہ وہ اب شاذ و نادر ہی کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے۔ نہ جانے پیرل کو بھی اس نے کہاں بھیج دیا ہے۔ میں تو گزشتہ 6 مہینوں سے اپنے جگری یار کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس گیا ہوں۔ ہم نے ساری رات باتوں میں گزار دی تھی۔ بستی کی جانب سے اذان کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو میرے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال کسی کوندے کی طرح لپکا۔ کیا ہم اس وقت اس کھوجی کے گھر جا سکتے ہیں؟ سانول میری بات سن کر اچھل ہی تو پڑا۔ اس وقت؟ کھوجی کے گھر؟ کیوں، خیر تو ہے؟ وہ کبھی زبان نہیں کھولے گا۔ اپنا وقت ضائع مت کرو عبداللہ۔ میرا وقت اتنا قیمتی نہیں ہے۔ چلو دیر نہ کرو، مجھے روشنی ہونے سے پہلے واپس مزار بھی پہنچنا ہے، ورنہ سلطان بابا پریشان ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ہم ہی بستی کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتے ایک پرانے سے بوسیدہ مکان کے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ سانول کی تیسری دستک پر اندر سے کسی بوڑھے کے کھانسنے کی آواز سنائی تھی، اور پھر کوئی چپل گھسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا ہاتھ میں لالٹین تھامے سر باہر نکال کر کچھ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اس وقت کون ہے بھائی؟ دافتن اس کی نظر پہلے سانول اور پھر مجھ پر پڑی۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، تم؟